بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام بھی مظفر تھا اور رہتے بھی مظفر نگر میں تھے۔ پورا نام تھا نواب مظفر علی خان۔ مظفر نگر آج کل تو ہندوستان میں ایک ضلع ہے۔ ان بھلے وقتوں میں نواب صاحب بہت دولت مند آدمی تھے۔ نواب صاحب کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک بہت بڑے باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا۔ خرچ بھی خوب کیا اور نگرانی بھی خود کی۔ بن کر تیار ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا، کہنے کو تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے۔ واقعی تھا بھی۔ ایسے ہی لوگ دیکھتے اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں گے۔ اسی ارادے سے صفائیاں دھلائیاں وغیرہ ہو رہی تھی۔ ریشمی پردے اور قسم قسم کے نئے ٹاٹ اور دریاں بچھائی جا رہی تھیں۔ سج دھج اور سجاوٹ کا کام آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے رہائشی ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا، ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ لڑکی والے پریشان ہو گئے کہ آخر بارات بٹھائیں گے کہاں۔ اس زمانے میں تو میرج ہال بھی نہیں تھے۔ غریب باپ اسی سوچ میں پریشان بیٹھا تھا کہ خیر خواہ سیانے نے کہا، بارات ٹھہرانے کی جگہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر… غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نظروں سے اپنے خیر خواہ کو دیکھا اور پوچھا، لیکن اگر کیا؟ اگر تمہاری قسمت اچھی ہو اور نواب مظفر خان مان جائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نواب صاحب نے خود بنگلہ بنایا ہے، وہ بالکل خالی ہے۔ انہوں نے ابھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی۔ 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی ابھی ہو رہی ہیں۔ نواب صاحب رحم دل اور غریبوں پر مہربان ہونے والے آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی ہی منت سماجت سے اپنی حاجت پیش کر دی۔ بنگلہ میں دے دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ سرکار، میں غریب مسکین آپ کی کیا شرط پوری کر سکتا ہوں؟ ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا۔ کریم بخش نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا، جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا بھی میری طرف سے ہوگا۔ کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو آ گئے۔ اس نے پگڑی کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نواب صاحب، آپ نے تو مجھے خرید ہی لیا ہے۔ ساری زندگی بھی لٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں لٹا پاؤں گا۔ نواب صاحب نے کہا، میاں کریم بخش، اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا۔ یہ لو چابیاں، اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلے میں ٹھہری اور زردیں، پلاؤ اور متنجن کی دیگیں پک پک کر آتی رہیں۔ رخصتی کے وقت عورتوں، بچوں سمیت ہر باراتی کو ایک ایک جوڑا بھی نواب صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ بارات رخصت ہوئی تو کریم بخش احسان کے بوجھ تلے دب گیا۔ شکر کے احساس میں ڈوبی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں چابیاں واپس کرنے آیا تو نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لوٹاتے ہوئے کہا، میاں، یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا جب تم بارات کے ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت کی دولت سے نوازے، آمین۔